وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے۔ فویلن تو بربادی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور سرداران یہود کو کبھی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغییر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلا توریت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت ہیں، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگی، قد درمیانہ ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز قد ہیں، آنکھیں کنجی نیلی، بال الجھے ہوئے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے، بلکہ ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے اور ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔